اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للعاصین والصلاة والسلام والتحیۃ والکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المطہرین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ دائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر ورأیتهم لی ساجدین صلوات۔ آپ سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانی جلوس مرحوم سید صفت حسن بانو اور مولانا ریاض حسین اور دیگر صاحب جلوس کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی زحمت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللهم صل علی اللهم صل سورہ فاتحہ اللهم صل علی محمد وعلی محمد عصمت آل محمد پہ بلند تر صلوات پڑھیں۔ حضرات گرامی قدر عزاداران امام حسین و امام سجاد علیہ السلام، کیونکہ یہ مخصوص پروگرام امام سجاد علیہ السلام سے مخصوص ہے، صبح کی مجلس میں شبیہ تابوت امام سجاد برآمد ہو چکا، ذوالجناح آپ کے سامنے ہے، گہوارہ علی اصغر بھی آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ آپ گرمی میں اپنا وقت دے رہے ہیں، اس کا اجر حسین کی ماں فاطمہ زہرا اس وقت آپ کو عطا فرمائے گی کہ جب محشر کی تیز گرمی ہوگی اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ سائے کے لیے تڑپتے ہوئے ہوں گے، تو وہاں فاطمہ کی آواز آئے گی، ان کو عباس کے علم کے سائے کے نیچے کھڑا کیا۔ تو بس اس گرمی کا احساس نہیں ہونا چاہیے، اس پیاس کا احساس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ محشر سے گرمی، محشر کی گرمی سے بچنے کا بہترین انتظام جلوس حسین ہے، عزاداری حسین ہے۔ کیونکہ جس کو معرفت نہیں ہے وہ سوچتا ہے مولانا، اور سوال بھی کیے جاتے ہیں اتنا دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں، راتوں کو کیوں جاگ رہے ہیں، پریشانیاں ہیں، گرمی ہے، برسات ہے۔ نہیں، بہت تیز گرمی ہوگی محشر کے میدان میں، اور کسی انسان کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، ہر انسان اپنے نفس کے بارے میں متفکر ہوگا محشر کے میدان میں۔ نہ باپ بیٹے کو دیکھے گا، نہ بیٹا باپ کو دیکھے گا، نہ بھائی بھائی کو دیکھے گا، کوئی عزیز کسی رشتہ دار محشر کے میدان میں کسی کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔
کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، لیکن آل محمد کو آپ کی فکر ہوگی۔ آل محمد آپ کو دیکھے گی، زہرا آپ کو دیکھے گی، زینب کی نظریں آپ پر ہوگی، حسین کی نظریں آپ پر ہوگی۔ بہت سارے لوگ، ایک جملہ سنا دوں، یہاں بہت سارے ماشاءاللہ سلطان پور کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے خاص طور سے ایک جملہ ہو جائے۔ بہت سارے مومنین یہ بھی کہہ دیتے ہیں مولانا ہم تو مولا کے لیے آتے ہیں، مولا کے لیے پڑھتے ہیں، ہم ماتم مجلس ذاکری کہتے ہیں نا، مولانا اہل بیت کے لیے پڑھا جائے، سیدہ کے لیے پڑھا جائے کہ سیدہ راضی ہو جائے۔ غلط سوچ ہے یہ۔ سیدہ تبھی راضی ہوں گی جب سیدہ کے چاہنے والے راضی ہو جائیں گے۔ جب تک علی کے چاہنے والے راضی نہیں ہوں گے، علی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ ضروری ہے علی کے چاہنے والوں کو راضی کرنا۔ بہت بڑا ثبوت دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جملہ لے جائیے گا اور سوچتے رہیے گا۔ جابر پانچویں امام کی خدمت میں پہنچا اور جانے کے بعد کہتا ہے مولا اپنی جد کی کوئی ایسی حدیث سنائے جس کو سن کر آپ کے چاہنے والے خوش ہو جائے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ جس کو سن کر آپ کے چاہنے والے خوش ہو جائے۔ امام اور امام کا چاہنے والا یہ کوشش کر رہا ہے کہ چاہنے والے خوش ہو جائے۔ جس کو معرفت نہیں ہے وہ کہتا چاہنے والے خوش ہو یا نہ ہو، مجلس میں آنے والے ناراض ہو یا خوش ہو، سیدہ راضی ہو جائے۔ سیدہ راضی اسی وقت ہوگی جب ماتم کرنے والے راضی ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ ان کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ یہ راضی ہو جائیں گے تو سب راضی ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کے سورہ یوسف کی میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے ابتدائی، اور اس سورہ کا نام، آئیے تشریف لائیے، اس سورہ کا نام دوسرا سورہ حسین بھی ہے۔ کیا سورہ؟ جو کھڑے ہیں وہ ان سے گزارش ہے تشریف لے آئے بھائی، یہ میلہ نہیں ہے، عزائے حسین ہے۔ دیکھا کرو، بیت کے معرفت حسین حاصل کیا کرو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ دوسرا ایک اور کمنٹس ہے جو اپنی ہی قوم والے کرتے ہیں۔ اپنی ہی قوم والے کمنٹس اور کرتے ہیں، اپنوں پر ہی کرتے ہیں۔ خطرہ اپنوں سے ہی ہے، دوسروں سے نہیں ہے۔ دیکھیے پہلے نوح کے زمانے میں کوشش یہ تھی کہ باہر والے کشتی میں آ جائے، اب کوشش یہ ہے کہ کشتی والے باہر نہ جائیں۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو علی کے فضائل میں زیادہ بڑھا وہ اخباری بن گیا، ملنگ بن گیا، اور جو کم رہا اس سے معرفت ختم ہو گئی۔ تو اپنے ہی کمنٹس کرتے ہیں، اپنے ہی۔ مولانا دکھانے کے لیے مجلس کی، انہوں نے دکھانے کے لیے جلوس کیا، دکھانے کے لیے شب بیداری کی کہ میرا نام ہو جائے۔ کون ایسا بے وقوف ہے جو اپنا زندگی کا مال دکھانے کے لیے خرچ کرے گا؟ نہیں غور کیا؟ کون اتنا بے وقوف ہے کہ جو اپنا جسم دنیا کو دکھانے کے لیے کاٹے گا؟ اما دکھانے کے لیے نہیں کرتے، سیدہ راضی ہو جائے۔ اور کیا آپ نے؟ آپ یہ جو گرمی میں کھڑے ہوئے ماتم کر رہے ہیں، پسینوں سے تر ہو رہے ہیں، سفر کر کے آئے کیا دکھانے کے لیے؟ اچھا چلیے دکھانے کے لیے بھی کون ہے یہاں دیکھنے والا؟ حسین کے چاہنے والوں کے علاوہ کوئی دیکھنے والا ہے؟ اور اچھا دیکھ بھی لیا کسی نے تو اس پہ کیا اثر ہوگا؟ کیونکہ دیکھے والے کو ہم سچا نہیں مانتے جب تک آل محمد گواہی نہ دے۔ اس لیے رسول نے غدیر میں دکھایا بھی سنایا بھی۔
اس کو دکھا رہے ہیں بھائی. اگر دیکھنے والی بات ہے تو پھر غدیر کو مان لو, غدیر کو مان لو. ایک جملہ آپ عرض کرتے ہیں, ابھی میں نے آیت کریمہ ایک بڑی ایک جملہ آپ سنتے ہیں, فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ. زیارت شہداء کا کربلا ہے یہ جملہ ہے جی. فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ, کاش میں آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتا. آپ میں سے نہیں, جو کیجیے گا, آپ کے ساتھ. اس لیے کہ آل محمد میں کوئی نہیں ہو سکتا, ساتھ ہو سکتا ہے, ساتھ ہو سکتا ہے. یہ جملہ قیامت تک گونجتا رہے گا, اور آپ ہی اپنی زبانوں میں شب جمعہ تو کم سے کم یہ دوہرا لیا کرو. وہ حسینی ہی کیسا ہے جو اصحاب حسین کو زیارت کے ذریعے نہ سمجھے, اس کا حسینی ہونا بیکار ہے. خیال ہے تنکن تماکم ففوزا ماکم, کاش مولا ہم آپ کے ساتھ ہوتے. آپ کا اتنا ہی کہنا حسین کے ساتھ ہونا ہے, آپ کا اتنا ہی جملہ کہنا امام حسین کے ساتھ ہونا ہے. اگر دل سے آپ نے کہہ دیا, دل سے اگر کہہ دیا کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے. جنگ صفین کے بعد, توجہ کیجئے گا, جنگ صفین کے بعد ایک شخص علی کے پاس پہنچا چاہنے والا, کہنے لگا مولا میرے بھائی کی تمنا یہ تھی کہ وہ آپ کے ساتھ جنگ کرتا, لیکن میرا بھائی کسی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے آپ کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہو سکا. جنگ صفین کے بعد علی سے کہا جا رہا ہے, یہ چاہنے والا ہے, اس نے کہا میرا بھائی, اس کی تمنا یہ تھی کہ وہ آپ کے ساتھ جنگ کرتا, لیکن کسی کی بیماری کی وجہ سے وہ نہیں آ سکا. علی کا جملہ سنیے, کہ یہ بتا کیا وہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ کہ جی مولا آپ کا چاہنے والا ہے. کہ یہ بتا ہمارے دشمنوں سے بیزار ہے؟ کہ مولا ہاں آپ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے. علی کا جملہ سن کے چپ نہ بیٹھیے گا. میرے مولا نے فرمایا جا اس سے کہہ دینا وہ صفین میں میرے ساتھ تھا. آپ کے دلوں کو علی سمجھتے ہیں, آپ کے دلوں کو علی سمجھتے ہیں. اور عزاداروں اب زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں سے یہ اتنے فتوے آتے تھے کہ ماتم بدعت, علم بدعت, رونا بدعت, لگاؤ فتوہ مدینے پہ جا کر. اس سال تو مدینے میں بھی حسین کا جلوس نکلا. کہاں جائیں گے مفتی؟ کہاں جائیں گے یہ فتوے؟ لگاؤ مدینے والوں کو فتوہ لگاؤ کہ جلوس نکلنا بدعت ہے, نکالنا بدعت ہے, ماتم بدعت ہے. بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. مدینے میں اس سال حسین کی عزا کا جلوس نکلنا اس بات کی گواہی دے رہا ہے جتنے فتوے ہیں سب جھوٹے ہیں. تو اب تو نہیں کہنا چاہیے کہ علم کو دیکھ کے نکاح ٹوٹتا ہے, اب تو نہیں کہنا چاہیے. اور ٹوٹتا ہوگا, چلو اچھی بات اگر ٹوٹ جاتا ہے. ہاں, جن کے نکاح علم دیکھ کے ٹوٹتے ہیں ان کی ہی نسلیں حسین کی عزاداری کے خلاف فتویٰ دیتی ہے. دوسرا جملہ سناؤں گا, ان کی ہی نسلیں عزاداری حسین کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں, اس لیے کہ حسین کی عزاداری پہ فتویٰ وہی دے گا جو حرام زادہ ہوگا. کہاں ہے ظفر بھائی؟ ہے کہیں بیٹھے؟ صلوات بڑھے محمد والے محمد. جی جی, حلال زیادہ انکار ہی نہیں کرتا, نہ ولایت علی سے, نہ عزائے حسین سے. یہی تو ہے اسلام کے دامن میں, بس اس کے سوا کیا ہے وہ تو آپ نے سنا ہے. لیکن ایک ولایت علی اور ایک عزائے حسین,
یہی اسلام پلا بھی ہے، یہی اسلام بڑھا بھی ہے، اور یہی اسلام بچا بھی ہے۔ ولایت علی پہ پورے اسلام کا دار و مدار ہے۔ یہ عزاداری حسین سوال کرتے ہیں بہت سارے، میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگ تو جانتے ہیں، بچے سوال کرتے ہیں، آج کل ماڈرن بچے آئے ہیں، مولانا عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ مجلسوں میں مقصد عزاداری بیان ہونا چاہیے۔ کہیں بیٹھے ہوں گے کرار بھائی، عزاداری کا مقصد بیان ہونا چاہیے۔ بھائی عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ عزاداری کا مقصد ہے کیا؟ کہ نہیں مولانا آپ بتائیے، آپ بیان کریے مجلسوں میں، جلوسوں میں، شب داریوں میں، عزاداری کا مقصد بیان کریے۔ بھئی ہماری نظر میں، ناقص عقل میں، عزاداری کا مقصد تو خوشنودی زہرا ہے۔ کہتے نہیں عزاداری کا مقصد یہ نہیں ہے، عزاداری کا مقصد ہے مجلسوں میں نماز بتاؤ، روزے بتاؤ، زکوٰۃ، حج، خمس، تبلیغ کرو۔ توجہ کیجئے گا، ارے بھائی عزاداری خود ایک مقصد ہے، اور مقصد کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ عزاداری خود ایک مقصد ہے، تو عزاداری کا مقصد تو یہ ہے کہ حسین کی مظلومیت کائنات کے گوشے گوشے میں پہنچائے۔ میں اپنا مذہب بدل دوں گا اگر کہیں بھی آپ مجھے لکھا ہوا یہ دکھا دے کہ عزاداری کا مقصد تبلیغ اسلام ہے، عزاداری کا مطلب نماز ہے، تبلیغ کا مقصد ہمارے سامنے دلیل ہے بیان۔ جب اللہ نے اپنے رسول کو کہا کہ تبلیغ کرو، اگر نبی نماز کی تبلیغ قدیر میں کرتے، روزے کی تبلیغ کرتے، نبی کو حکم ہوا تبلیغ کرو، نبی نے مجمع اکٹھا کر کے سنا دیا من کنتو مولا۔ یہ ہے تبلیغ، یہ ہے تبلیغ۔ تو اب ہم کسی ایسی نماز کا ذکر مجلسوں میں نہیں کریں گے جس کا تعلق علی کی محبت سے نہ ہو۔ اس لیے میرے مولا کا ایک میں لقب پڑھنے جا رہا ہوں، میرے مولا کا یا علی، رسول اللہ نے فرمایا یا علی انتا صالح المومنین۔ فرمائی یا علی انتا صالح المومنین۔ یہاں بہت سارے دبئی اور سعودیہ میں رہنے والے بیٹھے ہیں، کیا کہا؟ یا علی انتا صالح المومنین۔ یہ صالح کیسے ہیں؟ اسی سے ہیں عمل صالح، جو سنتے ہیں نا آپ صالح۔ کبھی آپ نے عربی پاسپورٹ دیکھا ہے؟ عربی پاسپورٹ دیکھا ہے؟ کبھی لکھا اس پہ؟ لغت میں عربی میں اگر صالح کا ترجمہ کریں گے تو ویلیڈیٹی ہوگا، صلاحیت لکھا رہتا ہے عربی کے پاسپورٹوں میں۔ کیا؟ صلاحیت۔ صلاحیت کا مطلب ایکسپائر ڈیٹ یا موجودہ ڈیٹ، سمجھے نہیں صلاحیت کا مطلب؟ یعنی ویلیڈیٹی۔ جب محشر کا میدان ہوگا، ہم انکار نہیں کرتے نہ روزوں سے، نہ حج سے، نہ زکوٰۃ سے، نہ تبلیغ سے۔ جب محشر کا میدان ہوگا، لوگ کہیں گے اللہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ تبلیغ، یہ جہاد، اللہ کی آواز آئے گی یہ سب صحیح ہے۔ تو جب یہ صحیح سب صحیح ہے تو وہ جنت میں بھیج دیا جائے۔ پروردگار کی آواز آئے گی ہے سب صحیح لیکن ویلڈ نہیں ہے، ویلڈ نہیں ہے پروردگار۔ ویلڈ کا کیا مطلب؟ کہ میرے نبی سے نہیں سنا یا علی انتا صالح المومنین، جب تک علی کی محبت کی مہر نہ ہوگی۔ ساری چیز اللہ نے بخشا ہے ابو طالب کو وہ بیٹا، ایسا کہیں دنیا میں کوئی لال نہیں ہے۔ پھر ابو طالب کو وہی کہتے ہیں جن کا ننہال کو موجود ہے۔ کیا اللہ کی آواز آئے گی، سب صحیح ہے، روزے بھی صحیح، نماز بھی صحیح، حج بھی صحیح۔ دیکھا نا آپ نے ابھی 2000 کا نوٹ بند ہوا ہے نا، ابھی 2-3 مہینے کے بعد لے کے جانا، آپ کہنا دکان پہ نیا ہے، نمبر ہے، مہر ہے، تو کیا کہیں گے؟ سب کچھ صحیح ہے لیکن ویلڈ نہیں ہے۔
اللہ کی آواز محشر کے میدان میں آئے گی، علی کی محبت کی مہر نہیں ہے، ویلڈ نہیں ہے۔ اگر ویلڈ نہیں ہے تو سب بیکار ہے، سب بیکار ہے۔ ضروری ہے ولایت۔ اور پہلا دور تھا، ایک جملہ پھر دہرا دوں، پہلا کبھی کبھی ایسا سے کمتری کا شکار نہ ہوا کرے حسین کے چاہنے والے کوئی بھی، نسبوں کے چکر میں مت پڑا کرے۔ جی جی، یہ نسب کا چکر علی کی ولادت پر نبی نے ختم کر دیا قبلہ۔ جب علی کی ولادت ہوئی اور علی کے سامنے ازدے کو لے کے آئے، سنائے مجھے نقطہ دینا ہے، جب ازدے کو لے کے آئے اور مولا علی نے ازدے کے ٹکڑے کر دیے تو مکے کے کافر مشرک کہنے لگے ابو طالب یہ تمہارے بیٹے نے کیا کیا؟ جو ازدہ نسلوں کی پہچان کیا کرتا تھا اس کو ہی مار دیا۔ نبی نے چچا کے چہرے کی طرف دیکھا، چچا انتظار میں تھا نبی کچھ کہے۔ ایک مرتبہ نبی نے مسکرا کے کہا چچا ان کافروں سے کہہ دو آج کے بعد نسلوں کی پہچان یہ ازدہ نہیں کرے گا، علی کی محبت کی مہر۔ اب شجرے لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، تصدیق کرانے کی ضرورت نہیں ہے، مہرے لگوانے کی ضرورت نہیں ہے، علی کی محبت کی مہر لگوا لینا تو شجرہ صحیح ہوگا۔ کیا کمال اللہ نے جناب ابو طالب کو عطا کیا ہے، ایک بیٹا شجروں کا ماہرین، ایک بیٹے کی محبت، شجروں کی پہچان۔ دو بیٹے ابو طالب کو اللہ نے کیسے، جناب عقیل انصاف ماہرین تھے، ایک بیٹا شجروں کا ماہرین اور ایک بیٹے کی محبت، شجروں کی پہچان۔ کوئی مہر لگوانے کی ضرورت نہیں ہے، علی کی محبت کی مہر لگوا لینا، پھر اسی فہرست میں کھڑے ہو جائیں گے جہاں سلمان، جہاں ابو ذر، جہاں مقداد۔ جو کیجیے گا اور کیا آپ نے۔ اور ایک جملہ صاحب حسین کے لیے کہہ دوں، شاید نیا ہوگا آپ لوگوں کے لیے۔ علامہ اظہر حسن زیدی خطیب آل محمد جی، ان سے کسی نے ممبر پہ سوال کیا، کہا آقا یہ بتائیے زیدی صاحب کہ اصحاب رسول اور اصحاب حسین میں کیا فرق ہے؟ اور سے سنیے گا، اصحاب رسول اور اصحاب حسین میں کیا فرق ہے؟ تو اظہر حسین زیدی اللہ مقامہ نے فرمایا ہے کہ بس آنے اور جانے کا فرق ہے۔ دیکھو کتنی مرضی سے سنتے ہیں آپ، کیا کہا بس آنے اور جانے کا فرق ہے۔ میرے جیسے ہی تو انہوں نے کہا علامہ سمجھا نہیں، کہا بس آنے اور جانے کا فرق ہے۔ کیا کیسے؟ کہا وہ رسول کے اصحاب تھے، رسول بلاتے تھے نہیں آتے تھے، یہ حسین کے اصحاب ہیں، حسین کہتے ہیں چلے جاؤ نہیں آتے۔ اتنا فرق ہے، حسین کہتے چلے جاؤ۔ اور ایک جملہ کیا کہا، فاطمہ کے لال نے ایک جملہ کیا کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے۔ سنتے ہیں اکثر آپ یہ جملہ شب عاشور کی مجلسوں میں، لیکن غور نہیں کیا آپ نے کبھی۔ دانشور لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے، جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے۔ کیا جملہ کہا مولا حسین علیہ السلام نے، جیسے اصحاب۔ سمجھتے ہیں رسول کو کیسے اصحاب ملے تھے؟ سلمان ایمان کے درجے پہ فائز، ابو ذر زمین و آسمان نے کوئی انسان ہی نہیں پیدا کیا ابو ذر جیسا جی۔ اور حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے اصحاب 600 برس کا سلمان کہاں، اور کربلا میں حسین کے اصحاب کہاں۔ اور حسین کہہ رہے ہیں جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے۔ اور غور سے فرمائیے گا، دقیق جملہ ہے، ان اصحاب حسین میں ایک لمحے کا آنے والا حر بھی ہے۔ دقیق جملہ ہے بھائی، سمجھو۔ اس لیے کہ حر کی پہلے کی زندگی بیکار ہے، حسین کے آنے سے پہلے حر کی زندگی کا کوئی معیار نہیں ہے۔ حسین کی عمر حسینی بننے کی چند لمحوں کی ہے۔ اور غور سے فرمائیے گا جملہ، حسین کی حر حسینی بننے کی چند لمحوں کی ہے۔ چند لمحے کا
حسینی ایسا ہوتا ہے کہ اسے رومال سیدہ ملتی ہے، ارے جو ولادت میں حسین کی محبت پائے۔ تو کیا کہا امام حسین نے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے نہ میرے نانا کو ملے۔ میں کہوں گا مولا حسین 600 برس کا سلمان اور 30 برس اپنی داڑھی سے جروب کشی کرتا رہا کرے سیدہ پہ، اور امام حسین نے کہہ دیا جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے نہ میرے نانا کو ملے۔ میں کہوں گا مولا حسین، آقا حسین، سلمان کا بڑا مرتبہ ہے۔ آپ کے نانا نے کہا کہ سلمان ہم سے ہے، امام حسین نے کہا ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سلمان ہم سے ہیں، لیکن سلمان کا مرتبہ الگ، میرے اصحاب کا مرتبہ الگ۔ 30 سال داڑھی سے جاروب کشی کرنے کے بعد سلمان ہم میں سے ہو سکتا ہے، لیکن میری ماں کی ہاتھ کا بنا ہوا رومال ان کو ملتا ہے۔ بڑا فرق ہے یہ کہنا کہ سلمان ہم سے ہے اور سیدہ کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال جسے مل جائے اسے حر کہتے ہیں۔ کتنے لمحوں کا ہے، اور آیا اور گیا، بس یہی تو ہے وہ جناب حر کی آیات، اور آئے اور گئے، لیکن اتنے سے وقت میں امام حسین کی محبت نے اصحاب رسول سے حر کو بڑھا دیا۔ کیا کہنا، جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے نہ نانا کو ملے۔ قربان ہو جائے حسین کے اصحاب، زندہ ہے۔ بس یہ واقعہ پڑھ کے جی حسین کے اصحاب زندہ ہے، حسین کے اصحاب زندہ ہے، اس لیے کہ نہ حسین مرے ہیں نہ حسین کے اصحاب مرے ہیں۔ جناب موسیٰ کا واقعہ پڑھ کے پھر ہفتے مصائب کر دیتا ہوں۔ جناب موسیٰ کی خدمت پہ ایک چاہنے والا گیا، چاہ کے کہتا ہے یا موسیٰ ہم نے سنا ہے تم کوہ طور پہ جا کے اللہ سے باتیں کرتے ہو۔ جناب موسیٰ نے کہا ہاں، کہ ہم بھی چاہتے ہیں دیکھنا تجلی حق، اللہ کے نور کو ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے، یہی سوال کیا کہ پروردگار تیرے کچھ بندے آئے تھے، انہوں نے سوال کیا کہ ہم بھی اللہ کے نور کو، کوہ طور کے نور کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی آواز آئی موسیٰ تمہاری 70,000 کی قوم ہے، جاؤ 70,000 میں 70 کو چن کے لاؤ۔ جناب موسیٰ گئے، قوم میں اعلان کیا کہ مجھے 70 چاہیے، ایسے جو کوہ طور پہ جا کر تجلی حق دیکھ سکے۔ 70,000 میں سے جناب موسیٰ نے 70 کو چنا اور چن کے کوہ طور پہ لے کے آئے، اور جب تجلی حق چمکا 70 کے 70 تجلی حق کی تاب نہ لا سکے، ایک لمحے میں جل کے راکھ ہو گئے۔ تاریخ نے، قصص الانبیاء نے، قرآن نے ان 70 کا نہ نام بتایا، نہ حوالہ لکھا، نہ کئی قبریں۔ موسیٰ 70 کو لے گئے، آج تک پتہ نہیں۔ حسین 72 کو لے گئے، قبریں بھی موجود، نسلیں بھی موجود۔ 72 آج بھی زندہ ہے، آج بھی قبریں ہیں 72 کی، 72 کی نسلیں آج بھی ہیں۔ یہ ہے حسین کے اصحاب کا کمال۔ ترجمہ تو کر دوں آیت کا، سورہ یوسف کی آیت کو پڑھا جس کو سورہ حسین بھی کہا جاتا ہے۔ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم للساجدین۔ جب جناب یوسف نے اپنے بابا سے آ کے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، مجھے 11 ستارے اور چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، تو جناب یعقوب نے کہا کہ اس شرف کو کسی سے مت بتانا۔ میں کہوں گا یوسف اگرچہ تم کو 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، لیکن تم سید سجاد تو نہیں بنے۔ سجدہ یوسف کو بھی ہوا، سجدہ جناب آدم کو بھی ہوا، سجدہ شکم ماہی میں جناب یحییٰ کو بھی ہوا،
سجدہ ہوا تھا ختم ہو گیا. توجہ کیجیے گا, سجدہ آدم کو ہوا تھا ختم ہو گیا. سجدہ شکم ماہیہ میں یحییٰ کو ہوا تھا ختم ہو گیا. سجدہ یوسف کو ہوا تھا ختم ہو گیا. حسین کو سجدہ ہوا نہیں تھا, ہو رہا ہے. جو کربلا نہیں جاتا جانے والے سے کہتا ہے تھوڑی سی خاک شفا لے آنا. قیامت تک خون حسین کی مٹی کو سجدہ ہوتا رہے. کہتا ہم نہ جا سکے تو تھوڑی سی خاک شفا لے آنا. کتنے دن روئے یعقوب؟ 40 برس روئے, آنکھیں سفید ہو گئی. ہائے میرا یوسف. میں کہوں گا یعقوب, علم نبوت کے ذریعے معلوم تو ہے کہ یوسف زندہ ہے. ذرا کربلا میں آؤ. حسین صبح سے لے کے ظہر تک 72 لاشوں پہ روتا رہا, لیکن استحکام میں کمی نہ آئی. ابراہیم نے بیٹے کی قربانی دی. ہاں دل تو دھڑکا ابراہیم کا, دل نہ دھڑکتا تو آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھتے؟ اللہ کی آواز آئی, ابراہیم ہم نے تیری قربانی کو قبول کر لیا, جا تیرا اسماعیل زندہ رہے گا. میں کہوں گا جناب ابراہیم کربلا میں آ جاؤ. حسین نے آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی, آنکھیں کھول کے اکبر کے کلیجے سے سینہ کھینچ. ابو طالب کا بیٹا کہتا ہے پروردگار تو بتا تیری رضا کیا ہے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ. رونے میں شرمایا مجھے معلوم ہے جلوس ختم ہو جائے گا, تم چلے جاؤ, لیکن میں نے روایتوں میں پڑھا ہے حسین کی ماں پہلو کو پکڑ کے, جہاں آپ بیٹھے ہیں نا فرش بھی اٹھ جائے گا, جلوس کے بعد یہ فرش بھی اٹھ جائے گا, لیکن حسین کی ماں پسلیوں کو پکڑ کے یہیں بیٹھی رہتی ہے اور رو کے کہتی ہے کوئی جو میرے بچے کا ماتم کرے, ہے کوئی جو میرے لال کو روئے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. یہ سوچ کے رویا کرو یہ رونا آخری رونا. حسین کا بیٹا بازار کوفہ شام میں اتنا زخمی ہو گیا تھا کہ سجاد کا خون کوفے کے بازاروں میں ٹپکتا جاتا تھا. سکینہ دیکھ کے روتی تھی, کہیں اگر پانی ملتا تھا تو چلو میں تھوڑا سا پانی لا کے سجاد کی ہتھکڑیوں پہ ڈال کے کہتی تھی بھیا آرام ملا. جزاکم اللہ جزا اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا. مولا آپ کے جوانوں کو بہت یاد کیا امام حسین نے آپ کو کربلا میں, دکھانے کے لیے نہیں کرتے, سیدہ کے دل کی تسکین کے لیے کرتے ہیں, تاکہ حسین کی ماں کو قرار آ جائے کہ تیرا حسین تنہا نہیں ہے, رونے والے بھی بہت ہیں. آزادارو سیدہ کو قرار آ جائے. اس لیے ہم اپنا آرام چھوڑ کے خاک پہ آ کے بیٹھ کے روتے. لہو لہان ہو گیا تھا حسین کا بیٹا, کوفے کے بازار اور شام کے بازار خون ٹپکتا جاتا تھا, سجدہ کرتا جاتا تھا. جب زیادہ تازیانے لگتے تھے زینب کہتی تھی اب تو اٹھ جا سجاد. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. ہاں آزادارو سسکیوں سے مت رویا کرو. سسکیوں سے سمجھتے ہو نا, سسکیوں سے رونا کیسا رونا ہوتا ہے؟ سسکیوں کا رونا وہ رونا ہوتا ہے بغیر آواز کے رونا, گھٹ گھٹ کے رونا. سید سجاد فرماتے ہیں منہال ہمیں سسکیوں سے بھی رونے نہیں دیا جاتا. میری بہن سکینہ جب در زندان پہ بیٹھ کے سسکیوں سے روتی تھی تو یزید کہتا تھا سکینہ کو رونے نہ دیا جائے. اسی لیے جب آپ تڑپ کے روتے ہیں سکینہ دامن کو پھیلا کے دعا کر کے کہتی ہے پانی
میرے بابا کے عزاداروں کو سلامت رکھنا، میرے بابا کے چاہنے والوں کو سلامت رکھنا۔ ہاں عزاداروں، یہ وقت وہ ہے، میں اکثر یہ پڑھتا ہوں ہر جگہ، آپ عاشور کے بعد آرام کر لیتے ہیں، لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے تو سوچو، کبھی خیال آیا ابھی تھک جاؤ گے نا؟ دیکھیے یہ جسمانی فطرت کا تقاضا ہے، جتنا آپ روئیں گے اتنی آپ کو پیاس لگے گی، جیسے جیسے آپ کے آنسو نکلیں گے آپ کی پیاس کی شدت بڑھے گی۔ یہ جملہ اگر سوچ لیا تو ہم تک روتے ہوئے چلے جاؤ۔ سکینہ کہ جب آنسو نہیں نکلے، زینب سے جا کے کہتی ہے پھوپھی اماں پیاس نے میرے جگر کو جلا دیا، میرے آنسو خشک ہو گئے۔ پیاس لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، جب انسان روتا ہے اسے پیاس لگتی ہے، بہت پیاس لگتی ہے۔ عزادارو، دل چاہتا ہے کہ آج اس کے مسائل پڑھو۔ جب جناب شہر بانو شاہ زنان علی کی خدمت میں کنیز بن کے آئی تو مولا نے کہا نہیں، ہم بادشاہوں کے بچوں کو کنیزی میں نہیں رکھتے، شہزادیاں بنا کے رکھے۔ دو بہنیں تھیں، ایک کا نکاح امام حسین سے کیا، ایک کا امام حسن سے کیا۔ امام حسین کے پاس شہر بانو آئی، علی نے بدل کے نام کیا تھا؟ شاہ زنان کا نہیں، یہ صرف سیدہ کا لقب ہے، اس کے علاوہ اس لقب کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا، ہم تیرا نام شہر بانو رکھتے۔ پتہ ہے آپ کو 1000 کنیزیں آئی تھی جناب شہر بانو کے ساتھ، یزدوزت کی بیٹی تھی نا ایران کے بادشاہ کی، 1000 کنیزیں جب پہلی بار حسین کی خدمت میں پہنچی تو حسین کے صدقے میں 500 کنیزوں کو رہا کر۔ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے وہ در عطا کیا کہ جس در پہ آ کے ملک چکیاں چلا دے، لباس لے کے آ۔ سید سجاد کی ولادت ہوئی، 500 کنیزیں پھر رہا کر دی، آزاد کر دیے بیٹے کی خوشی میں۔ ساری کنیزیں چلی گئی لیکن ایک کنیز رباب، ایک کنیز شہر والوں کے قدموں میں گر گئی۔ کہا اے میری شہزادی، میں آپ کو نہیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ کہا نہیں، ہم نے تجھے آزاد کر دیا۔ کہا نہیں، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ مولا حسین آ گئے، کہا شہر والوں کیا ہے؟ کہا میں نے آقا سب کو آزاد کر دیا لیکن یہ کہتی ہے نہیں جاؤں گا۔ مولا نے کہا اچھا اگر یہ نہیں جاتی تو مت جائے۔ شام کے ایک شخص، تاریخ نے عزیر نام لکھا ہے، امام حسین کا چاہنے والا تھا، عزیر کو بلایا اور بلا کے شیری کا عہد پڑھا اور عہد پڑھ کے ہدیہ دے کے کہا شیری جا تو اپنا گھر بسا، شام کو۔ کہا مولا میں نہ جاؤں گا۔ کہا نہیں، ہم حکم دیتے تو چلی جا۔ کہا اچھا مولا جا تو رہی ہوں لیکن وعدہ کریے میرے گھر مہمان آئے۔ یہ کون ہے وعدہ کرنے والا؟ صادق القول ہے وعدہ کرنے والا۔ یہ حسین نے وعدہ کیا مدینے میں، شیری جب ہم وعدہ کرتے ہیں تیرے گھر ضرور آئیں گے۔ شیری شام پہنچ گئی، حسین کے ساتھ زندگی گزارنے لگی، انتظار کرتی ہے۔ جب بھی کسی قافلے کے آنے کی خبر سنتی ہے شوہر کو بلا کے کہتی ہے دیکھ میرا آقا حسین تو نہیں آ گیا، آئے ہائے بہت بڑے جا کے دیکھ میرا آقا حسین تو نہیں آیا۔ عزیر شوہر جا کے بتاتا ہے نہیں وہ تو کسی اور کا قافلہ ہے۔ اسی اشنا میں 1 سال گزر گیا، حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑ دیا۔ خبر کسی کے پاس پہنچی شیری تیرے آقا نے مدینے کا سفر کر کے کربلا عراق کی طرف آ رہے ہیں۔ شیری بڑی خوش ہو گئی کہ شاید میرے مولا نے وعدہ کیا تھا میرے گھر بھی آئیں گے۔ حسین 28 رجب کو نکل کے 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ حسین کے خیمے دریائے فرات سے ہٹ گئے، عاشور آیا، حسین مارے گئے۔ شام غریبہ کی لٹی ہوئی زینب اس جلوس کو لے کے کوفے کی سمت جا رہی ہے۔ میں کہوں گا نا آپ کا جلوس ختم ہو جائے گا، پانی پی لیں گے تھک کر،
لیکن ذرا کبھی سوچا کہ زینب جس جلوس کو لے کے گئی ہے شام تک یزید کے دربار تک، کسی نے یہ کہا کہ پانی پی لے، کسی نے یہ کہا کہ زینب بیٹھ جا، کسی نے یہ کہا کہ سجاد تھک گیا؟ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے۔ ادھر زینب کوفے کی منزلوں سے گزرتی ہوئی ملک شام میں گھوسی، جیسے ہی ملک شام میں داخل ہوئی، شام کے بازار سے پہلے ایک حلب شہر ہے، حلب جس کو ایلپو بھی کہا جاتا ہے، جہاں راہب کا بھی گھر ہے، جس پتھر پہ امام حسین کا سر رکھا گیا تھا وہ پتھر بھی موجود ہے، اسی کے آس پاس شیری بھی رہتی تھی، اس کا شوہر عزیر بھی رہتا تھا۔ عزادارو، شیری روز بازار میں اپنے شوہر کو بھیجتی ہے، جا دیکھ کے آ، کہیں ایسا نہ ہو میرا حسین نکل جائے۔ عزادارو، اتفاق سے جب آل محمد کا قافلہ حلب شہر میں پہنچا، نقارے بج رہے تھے، ڈھول تماشے ہو رہے تھے، لوگ نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ شیری نے کہا عزیر جا کے دیکھ کے آ، شاید میرے آقا حسین کا استقبال ہو رہا ہے، شاید میرے آقا آ رہے ہیں، اسی لیے تو عرب میں اتنی خوشیاں منائی جا رہی ہے۔ عزادارو، قیامت آ گئی۔ اب جو عزیر ایک پہاڑی کی طرف پہنچا تو عزیر نے دیکھا قافلہ تو ہے ضرور، لیکن یہ کیسا قافلہ ہے؟ کچھ کے کٹے ہوئے سر نوکے نیزہ ہے، کچھ بیویاں ہیں جن کے سر پہ چادر نہیں ہے، ایک قیدی ہے جس کے گلے میں تو جو ہتھکڑیوں میں چکڑا ہوا ہے۔ عزیر نے کافی منظر دیکھا، منظر دیکھ کے سوچنے لگا کس کا قافلہ ہے؟ جس سے سوال کرتا تھا شامی سے کہتا تھا کس کا قافلہ؟ کہا خارجیوں کا قافلہ ہے، یہ باغیوں کا قافلہ ہے۔ اور عزادارو، زینب کو یہی تو افسوس تھا، یہی افسوس تھا جب زینب شام پہنچی تو ہر طرف سے پتھروں کی بارش، شام کی ہر عورت یہ کہہ کے پتھر مارتی تھی یہ عباس باغی کی بہن ہے، یہ حسین خارجی کی بہن ہے، اسے پتھر مارو۔ عزادارو، عزیر گھر میں آیا، شیری نے دروازہ کھولا، عزیر کیا خبر ہے؟ عزیر کہتا بیٹھ جا، کیا کہنا چاہتا ہے؟ قافلہ تو آیا ہے لیکن عجیب قافلہ ہے، کچھ مظلوم ہے جن کے سر نوکے نیزہ پہ بلند، جن میں کچھ بیویاں ہیں جن کے سروں پہ چادر نہیں، کچھ بچے ہیں، ایک بچی ایسی ہے جس کا گلا بھی بنا ہے، جس کا بازو بھی بنا ہے۔ شیری کہتی ہے نہیں نہیں نہیں، یہ میرے مولا کا قافلہ نہیں ہے، یہ میرے مولا کا قافلہ نہیں ہے۔ عزیر، تو ان کا تماشا دیکھ کے آیا ہے؟ عزیر کہتا نہیں شیری، تماشا نہیں دیکھا، میں نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ عزادارو، آل محمد کا قافلہ اس منزل سے چل کے شیری کے گھر کے سامنے آ کے رکا۔ جیسے شیری کے گھر کے سامنے ڈھول تماشا بجنے کی آواز آئی، شیری نے دروازہ کھول کے دیکھا، لوگ نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ڈھول تماشے بج رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ شیری ایک مرتبہ دیکھ کے کٹے ہوئے سر کو کہتی ہے اے شامیو، کن غریبوں کا تماشا بنا رہے ہو؟ ارے کیوں ان کو بازاروں میں لے آئے؟ یہ بہت شریف نظر آتے ہیں، اگر سر پہ چادریں نہیں ہیں تو ہاتھوں سے چہرے کو چھپائے ہوئے ہیں۔ عزاداروں، تو قیامت آ گئی۔ ارے جیسے ہی شیری نے دیکھا، دروازے کو بند کرنا چاہا، کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، شیری میں آ گیا۔ جزاکم اللہ۔ اور سر کو پیٹو، شرماؤ نہیں، سر کو روڈ پیٹتے ہوئے شرمایا مت کرو۔ شیری میں آ گیا، شیری متوجہ نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ پھر ایک آواز آئی، شیری میرا وعدہ پورا۔ عزادارو، عزیر باہر کھڑا تھا، آگے شیری سے کہتا شیری تم نے کچھ سنا؟ کسی سر نے تیرا نام لیا ہے؟ شیری کہتی ہے عزیر نہیں نہیں، ارے میں نہیں جانتی یہ کون غریب ہے۔ عزادارو، عزیر کہتا شیری ذرا باہر جا کے تو
شیری حجاب اوڑھ کے آئی، نو کے نیزہ کے قریب پہنچی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے اے سر تجھے تیرے حق کا واسطہ یہ بتا مجھے کیسے جانتا ہے؟ سر حسین سے آواز آئی ارے شیری نہیں پہچانا میں تیرا حسین۔ اب جو شیری نے آنکھیں پھاڑ کے دیکھا، سر کو پیٹنا شروع کیا، دوڑ کے گئی حسین یہ کیا غضب ہو گیا۔ سر حسین سے آواز آئی ارے شیری جلدی سے چلی جا، میری زینب بیریدہ، میری ام کلثوم بیریدہ بیٹھی ہے۔ شیری جاگے گھر گئے، ردا کو لے کے آئے، شہزادی کی خدمت میں پہنچے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے بیویوں یہ کرم کر دو، مجھے یہ بتا دو میری شہزادی کون سی ہے؟ اب تو زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، شیری نہیں پہچانا۔ قیامت کا جملہ مجلس تمام، عزادارو شیری نے ہاتھوں کو جوڑا، اے میری شہزادی میرا اکبر کہاں گیا، میرا قاسم کہاں گیا، میرا اصغر کہاں گیا؟ کہا شیری سب مارے گئے۔ شیری گھر میں گئی، چھوٹا سا جھولا، ایک اکبر کی مسئلہ، اے میری شہزادی، اے میرے مولا، بڑا ارمان تھا آپ آئیں گے۔ اے شیری اصغر بھی مارا گیا۔ تسليما لأمره اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب بيننا بينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ بس یہی سب سے بڑی دعا ہے، پروردگار ان ایام عزا میں ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین علیہ السلام کے۔ شہزادی ہم آپ کے لال پہ رونے کا حق ادا نہیں کر سکتے، حقیر سے آنسوؤں کو قبول فرمائے ماتم حسین۔ چاروں طرف ہے ظلم پیش کر جنگل ہے اندھیارا، آ جا رے اصغر سانجھ بھائیو۔